اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے علم تفسیر۔ عربی میں تفسیر کے لفظی معنی ہیں کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر و تشریح بھی محفوظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ میں نے اب تک جو بات بیان کی ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے
وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چکتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی زبان سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو؟ اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیات بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر یعنی نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد و علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیات کا کما حق ہو سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، مثلا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیات سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمہ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی، وہ عربی کے شعر و ادب بھی مہارت جو کہ عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی سمجھ بوجھ پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کے دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی، یہ کتنی سخت بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے جو طریقہ کار ہم تک پہنچا ہے، اس کی روشنی میں قرآن کی تعلیم، اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کرے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔